الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله आओ के करें उन लब रुखसार की बातें सरकार की बातें आओ के करें उन लब रुखसार की बातें सरकार की बातें महबूब खुदा पे करे अनवार की बातें सरकार की बातें
محبوب خدا پہ کرے انوار کی باتیں، سرکار کی باتیں۔ جب کوئی نہیں کوئی ہمارا، غم خوار ہمارا، جب کوئی نہیں کوئی سہارا، غم خوار ہمارا، پھر کیوں نہ کریں اپنے خریدار کی باتیں، سرکار کی باتیں۔ ہم کیوں نہ کریں اپنے خریدار کی باتیں، سرکار کی باتیں۔ محبوب خدا پہ کرے انوار کی باتیں، سرکار کی باتیں۔ اے کاش کہ محفل ہو ابو بکر و عمر کی، عثمان و علی کی۔ اے کاش کہ محفل ہو ابو بکر و عمر کی، عثمان و علی کی۔ یاروں سے سنیں ہم بھی کبھی یار کی باتیں، سرکار کی باتیں۔ یاروں سے سنیں ہم بھی کبھی یار کی باتیں، سرکار کی باتیں۔ محبوب خدا پہ کرے انوار کی باتیں، سرکار کی باتیں۔ مجھے سامعین کرام، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ وعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا نبی مکرم، شفیع معظم، مالک کوثر، محبوب دلبر، محبوب بے مثال، آمنہ کلال، احمد مجتبیٰ، خاتم الانبیاء، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ہدیہ درود و نعت پیش کرنے کے بعد اللہ کی کائنات کی بارگاہ کے اندر دعا گو ہوں کہ خالق کے کائنات مجھ ناچیز کو مختصر وقت کے اندر اپنا مضمون قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے سامعین کرام، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت اس حالت میں آئے کہ تم ایمان کی حالت میں ہو۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے دو چیزوں کا حکم ارشاد فرمایا۔ ایمان کے ساتھ اللہ نے تقویٰ کو حکم ارشاد فرمایا، اور پھر اس کے ساتھ ہمیشہ اپنے آپ کو اسلام پر قائم رہنے کی تلقین فرمائی کہ جب تم ایمان لا چکو تو پھر تمہارے دل کے اندر اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اللہ رب العزت کی خشیت تمہارے دل کے اندر ہونی چاہیے، اور ارشاد فرمایا کہ تم لاغر اپنی جسم سے، اپنے ایمان سے تم بے خبر نہ ہونا، بلکہ ہر حال میں اپنے آپ کو دین اسلام پر قائم و دائم رکھنا۔ موت کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، تو ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں موت آئے تو تمہاری حالت یہ ہو کہ تم ایمان کی حالت میں ہو، تم مسلمان ہو، تب تمہیں موت آئے۔ تقوی کے متعدد معنی بیان کیے گئے کہ تقوی کیا ہے۔ سب تعریفوں کی ایک خلاصہ نکلتا ہے، ایک سمری ہے، شارٹ میں جو تعریف بنتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہر اس چیز سے محفوظ کر لے، اپنے آپ کو ہر اس چیز سے دور رکھنے کی کوشش کرے جو اللہ رب العزت نے منع فرمائی ہے، یہ تقوی ہے۔ آپ اولیاء کا ذکر سنتے ہیں، انبیاء کا ذکر سنتے ہیں،
پیارا محبوب علیہ السلام کے صحابہ کا ذکر سنتے ہیں، اہل بیت کے مقامات بھی سنتے ہیں، ہم جتنے نیک لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ نے ان کو یہ مقام اور مرتبہ دیا کیوں، وہ اس اور مقام اور مرتبہ پر کیسے پہنچے، وہ اس مقام پر پہنچے تو اس کا سبب کیا تھا، کیا وجہ بنی۔ اللہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہوتا ہے، جس کے دل کے اندر اللہ کا جتنا زیادہ خوف، اس کے دل کے اندر اللہ کی جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے، اللہ اتنا زیادہ اس کو اپنا قرب عطا کر دیتا ہے۔ یہ تقویٰ ہے کہ تقویٰ انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، تقویٰ انسان کو اللہ کا محبوب بنا دیتا ہے، تقویٰ انسان کو مصطفیٰ کریم کا محبوب بنا دیتا ہے، اور تقویٰ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو اس مقام تک لے کر جاتا ہے کہ جس مقام پر اللہ رب العزت یہ عطا فرماتا ہے، یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، اب تو میرا قرب حاصل کر چکا ہے، تو مجھ سے جو مانگے گا میں تجھے عطا کر دوں گا۔ یہ ساری جو سٹیجز ہیں یہ تقویٰ کے ذریعے ملتی ہیں۔ شاہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر وہ انسان عبادت کی طرف گامزن ہوتا ہے۔ پیارا محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے 616، جب پیارے محبوب علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع عطا فرمایا، جب آپ نے آخری حج عطا فرمایا اور پھر آپ نے جو خطبہ دیا، خطبہ جو ارشاد فرمایا، اس میں پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو۔ یہ اب دیکھیے کہ تقویٰ انسان کو کہاں لے جاتا ہے اور تقوی کے ساتھ انسان کرتا کیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو تقویٰ اختیار کرو، اور ساتھ میں ارشاد فرمایا 5 وقت کی نماز ادا کرو۔ تقویٰ دل کے کیفیت کا نام ہے، دل کے اندر اللہ کے خوف کا نام ہے، کہ دل کے اندر اللہ کا خوف ہو، انسان جب گناہ کرے فوراً توبہ کر لے، یا اپنے آپ کو گناہ کی طرف جب انسان کا نفس مائل کرے تو وہ اسے روکے کہ نہ میں نے گناہ نہیں کرنا، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، دنیا کا کوئی بندہ مجھے دیکھے یا نہ دیکھے لیکن اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جب وہ یہ کیفیت اس کی بن جائے کہ ہر گناہ سے پہلے اگر اس کی طبیعت کے اندر یہ ہو کہ شیطان اسے گناہ کی طرف مائل کرے تو اس کے دل کے اندر اللہ رب العزت کا خوف، اللہ کی محبت اتنی موجزن ہو کہ وہ ہر گناہ کے والی بات جب بھی وہ گناہ کی طرف شیطان مائل کرے تو شیطان کے سامنے اس کا جواب یہ ہو کہ نہ دنیا کا کوئی بندہ دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، میرا خدا دیکھ رہا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے۔ تو جب انسان یہ کیفیت اختیار کر لیتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ تو پیارا محبوب نے ارشاد فرمایا کہ تقویٰ اختیار کرو، یعنی دل کے اندر اللہ کی یہ محبت رکھو کہ ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو، اور ارشاد فرمایا کہ 5 وقت کی نماز ادا کرو۔ 5 وقت کی نماز ادا کرے گا انسان اللہ کے سامنے، جب وہ سجدہ کرے گا، جب وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر سر سجدے کے اندر رکھ کر اللہ کی تسبیحات کرتا ہے تو میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک نماز دوسری نماز کے دوران جتنے انسان سے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، ایک نماز ادا کر کے جب دوسری نماز وہ ادا کرتا ہے، اگر شیطان کے ورغلانے پر اس سے کوئی چھوٹا گناہ ہو بھی جائے اللہ نماز کے صدقے معاف فرما دیتا ہے۔ تو ارشاد میں 5 وقت کی نماز ادا کرو، اور ارشاد میں روزہ رکھو، رمضان کا جو روزہ اللہ نے فرض کیا اس کو رکھو۔ روزہ شیطان کے خلاف ایک ڈھال ہے، انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ جب انسان ادا کرتا ہے تو دل کے اندر جو مال کی محبت ہوتی ہے، جس مال کو کمانے کے لیے آج کے مسلمان یہ نہیں دیکھتا کہ میں جو کما رہا ہوں آیا کہ وہ سچ بول کے کما رہا ہوں، میں جھوٹ بول کے کما رہا ہوں، آیا کہ حلال کما رہا ہوں، حرام کما رہا ہوں، کوئی اسے فکر نہیں۔
صرف اسے فکر ہے کہ میں چند پیسے اکٹھے کر لوں۔ حالانکہ مال پیارے محبوب علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ انسان سمجھتا ہے، ساری زندگی یہ کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال میرا مال۔ کیا ہے، انسان کے پاس کروڑوں روپے بینک بیلنس کے اندر پڑے ہوں، کروڑوں روپے ہوں، اربوں روپے ہوں، اچانک موت آ جائے، اس کے حصے میں کیا آئے گا؟ کروڑوں روپے اس نے جمع کیے پوری زندگی کے اندر، حلال کمایا حرام کمایا، مکس کیا، لوگوں کو لوٹا، لوگوں کی زمینوں پر قبضے کیے، حرام کمایا، رشوت لی، سارا کچھ کیا کہ میرا بینک بیلنس بڑھ جائے، میرے بینک کے اندر اربوں روپے اکٹھے ہو جائیں۔ اچانک ملک الموت آ گیا، موت کا وقت قریب آ گیا، اب اس کے ساتھ کیا جائے گا؟ کچھ بھی نہیں جاتا۔ انسان کے ساتھ صرف پیارے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث بڑی انسان کے لیے آنکھیں کھول دینے والی روایت ہے۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب میت گھر سے نکلتی ہے اس کے ساتھ 3 چیزیں چلتی ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے، جب اس کی میت کو لے کے جاتے ہیں اس کے ساتھ 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ 3 چیزیں کون سی؟ ارشاد فرمایا، پہلے اس کے خاندان والے اسے لے کے جا رہے ہوتے ہیں قبر کے اندر داخل کرنے کے لیے، جہاں پر انسان کی آزمائش شروع ہوتی ہے، جہاں پر انسان کا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ انسان جو ہی مرتا ہے انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا آگے مقام کیا ہے، آگے میرے ساتھ ہونا کیا ہے، کیونکہ ملک الموت انسان کی روح قبض ہی اسی طریقے سے کرتا ہے جیسا اس کے ساتھ آگے حساب ہونا ہوتا ہے۔ اگر مومن کامیاب مومن ہے تو اس کی روح ایسے نکالی جاتی ہے جیسے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے، اور جو گناہ گار اور کافر ہے اس کی روح ایسے قبض کی جاتی ہے جیسے ایک کانٹے دار جھاڑی ہو اور اس کے اوپر کپڑا پھینک دیا جائے، تو جب اس کو کھینچا جاتا ہے تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، تو کافر کی روح ایسے قبض کی جاتی ہے۔ تو پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان جو ہے جب یہ مرتا ہے تو اس کے ساتھ 3 چیزیں چلتی ہیں۔ پہلا اس کے خاندان والے، دوسری چیز انسان کا مال قبر تک انسان کے ساتھ جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان جب مرتا ہے تو قبر کے اندر دفن کرنے کے بعد اس کے مال کی تقسیم شروع ہو جاتی ہے، اس کے عزیز و اقارب، اس کے بیٹے بیوی اور سارے احباب اب حصہ کیلکولیشن شروع کر دیتے ہیں، میرے حصے میں کیا آئے گا، میرے حصے میں کیا آئے گا۔ تو انسان کا مال قبر سے باہر تک ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ انسان جب مرتا ہے تو 2 چیزیں دے، اور تیسری چیز ارشاد فرمایا کہ انسان کا عمل اس کے ساتھ جاتا ہے۔ اب یہ 3 چیزیں انسان کے ساتھ قبر تک گئیں، انسان کو قبر کے اندر دفن کر دیا گیا، تو ارشاد فرمایا ان میں سے 2 چیزیں واپس لوٹ آتی ہیں اور 1 چیز انسان کے ساتھ جاتی ہے۔ اب انسان کے پاس کروڑوں روپے تھے لیکن ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کے اندر گزاری، اللہ رب العزت کو فراموش کر کے گزاری، تقوی اختیار نہیں کیا، اللہ کا کبھی خوف دل کے اندر نہیں آیا، کبھی اللہ رب العزت کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ تو پیارے محبوب ارشاد فرما رہے ہیں کہ 3 چیزیں چلی تھی اس کے ساتھ، 2 چیزیں واپس لوٹ آئیں۔ انسان کے خاندان والے بھی قبر کے اندر رکھ کر واپس آ گئے۔ انسان کا جتنا مال تھا اس نے اربوں روپے جمع کیے، وہ بھی انسان کے ساتھ واپس آ گیا، خاندان والوں کے ساتھ، لیکن انسان کے ساتھ جو قبر کے اندر جاتا ہے وہ اس کا عمل ہوتا ہے۔ انسان کے ساتھ جو قبر میں جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کا عمل ہوتا ہے۔ اگر انسان کے اعمال درست ہوئے، اگر اس نے اللہ رب العزت کی فرامانی کے اندر زندگی گزاری، اس نے اللہ رب العزت کے سامنے سر جھکایا ہوگا، تو پھر اللہ رب العزت اسے جنت عطا کر دے گا۔ اگر اس نے ساری زندگی اللہ رب العزت کی نافرمانی کے اندر گزاری اور اللہ رب العزت کو فراموش کر کے گزاری، تو پھر اس کا حساب و کتاب بڑا سخت ہے۔ تو پیارے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تقوی اختیار کرو، 5 وقت کی نماز ادا کرو، روزہ رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اور ارشاد فرمایا کہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ تم نے تقوی اختیار کر لیا، اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ کرنے کی کوشش کرتے رہے، 5 وقت کی نماز ادا کرتے رہے، تم پر اللہ نے روزے فرض کیے، جسم تمہارا صحیح سلامت درست تھا، اس کے باوجود تم نے روزے اگر نہ رکھے تو پھر اس کا بڑا سخت حساب ہے۔ لیکن اگر تم روزے رکھتے رہے، اللہ رب العزت کے اس فرمان پر عمل کرتے رہے،
اور اللہ نے جو تمہیں مال دیا اس کی زکوٰۃ ادا کرتے رہے، یا رسول اللہ اس کا اجر کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا اللہ تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ یہ تقویٰ ایک ایسی چیز ہے جو سب سے پہلے انسان کو اللہ سے ملاتا ہے، انسان کا تعلق اللہ سے جوڑتا ہے، اور وہ جو اولیاء اللہ ہیں اگر ان کی زندگیوں کو پڑھیں تو وہ اللہ رب العزت کی خشیت کے اندر ایمان کیا ہے، پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، ارشاد فرمایا کہ الایمان بین الخوف والرجاء، او کما قال، ایمان جو ہے، جو ہم مومن ہیں، جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، تو ایمان ہے کیا؟ تو پیارے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے، ان دونوں کے درمیان رہتا ہے۔ اگر وہ انسان صرف خوف کے اندر مبتلا رہا، اللہ رب العزت کی اس رحمت پر اس کی نظر نہ گئی، تو انسان وہ بھی خسارے کے اندر گیا۔ پیارے محبوب علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی ساری زندگی امید کرتا رہا، اس نے صرف امید باندھے رکھی، اللہ کا خوف دل کے اندر نہیں آیا، اللہ رب العزت کی عبادت کی طرف اپنے آپ کو گامزن نہیں کیا، تو ارشاد فرمایا وہ بھی گھاٹے کے اندر ہے۔ تو یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ ارشاد فرمایا مومن کی شان یہ ہے کہ وہ دل کے اندر جب اس کے اللہ رب العزت کا خوف آتا ہے، خشیت الہی اس کے دل کے اندر جگہ کرتی ہے، وہ اپنا سر سجدے کے اندر جھکاتا ہے، اپنی آنکھوں سے آنسو گراتا ہے کہ مولا میں بڑا گناہ گار ہوں، بڑا خطا کار ہوں۔ مولا کے سامنے سر جھکا کر اللہ کی بارگاہ کے اندر جب گڑ گڑاتا ہے، اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا وہ صرف روتا نہیں رہتا، پھر جب وہ اللہ رب العزت کی رحمت کی طرف دیکھتا ہے اور اللہ رب العزت کی رحمت کے بے بہا سمندر کو دیکھتا ہے، تو وہ پھر خوش ہو جاتا ہے کہ اگر میں گناہ گار بھی صحیح، لیکن اللہ کا خوف بھی دل کے اندر ہے، اللہ رب العزت کی رحمت پر امید بھی ہے، تب بھی اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بنی اسرائیل کا شخص ہے، پوری زندگی کوئی نیک عمل نہیں کیا، ساری زندگی نافرمانی کے اندر گزاری۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے گھر والوں کو ایک وصیت کی، وصیت بھی بڑی عجیب و غریب کیفیت کی تھی۔ اس نے کہا کہ جب میری موت ہو جائے، میرا وصال ہو جائے، تو لکڑیاں اکٹھی کرنا۔ اب یہ اللہ رب العزت کا جب خوف دل کے اندر آتا ہے، اللہ رب العزت کی جب خشیت دل کے اندر آئے، اور اس خوف کے اندر اللہ سے صرف انسان گڑ گڑا کے صرف ایک دعا بھی کر لے، تب بھی اللہ بخشش فرما دیتا ہے۔ مالک کی جو رحمت ہے وہ بڑی وسیع ہے، رحمتی وسعت کل شیء، اللہ ارشاد فرماتے ہیں میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔ تو میرے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو لکڑی اکٹھیاں کرنا، جب لکڑی اکٹھی کر لینا، اس میں آگ جلانا، اور میری میت کو اس کے اوپر رکھ دینا، اور مجھے آگ لگا دینا، جلا دینا۔ جب میرا سارا جسم جل جائے اور صرف ہڈیاں بچ جائیں تو پھر انہیں پیس لینا۔ سارا جسم جل کے خاک ہو گیا، اس کا سارا گوشت وہ راکھ بن چکا ہے، اب جو ہڈیاں بچیں وہ وصیت کرتا ہے کہ انہیں بھی پیس دینا۔ اور اس نے وصیت کی کہ جب یہ سب کام کر چکو، میری خاک اکٹھی کر کے جب سخت ہوا چلے، اندھیری چلے، آدھی راکھ اس میں اڑا دینا، آدھی پہاڑوں پر رکھ دینا، کچھ سمندر میں بہا دینا، کیونکہ میں جتنے گناہ کر چکا ہوں میرے اندر اتنی سخت نہیں ہے کہ میں اللہ رب العزت کے سامنے جا سکوں۔ اس کے دل کے اندر یہ خوف پیدا ہوا کہ میں اللہ کا سامنا کیسے کروں گا، تو میری خاک کو اڑا دینا۔ اس کا سارا جسم ویسے کیا گیا۔ اب اللہ رب العزت ہے، اس کے سامنے انسان جب یہاں پر آیا تو اس نے حساب تو دینا ہے۔ اللہ رب العزت انسان جسم کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے، جس نے انسان کی پہلے تخلیق کی ہے دوبارہ بھی وہی تخلیق فرمائے گا۔ اس کے ساتھ وہی کیا گیا، اس کے جسم کو جلا دیا گیا، اس کی راکھ کو اڑا دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے ہوا کو حکم دیا کہ اس کی راکھ کو اکٹھا کیا جائے، اس کی راکھ اکٹھی کی گئی۔ جب اس کی راکھ کو اکٹھا کیا گیا، اللہ نے اسے دوبارہ زندہ فرمایا۔ اللہ رب العزت اس سے سوال کرتا ہے، حالانکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا، لیکن پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں
اللہ نے اسے سوال کیا کہ اے بندے تو نے اپنے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا، تو نے یہ کیوں کیا؟ تو وہ شخص آگے سے گڑ گڑا کے کہتا ہے کہ مولا تو بہتر جانتا ہے، میں نے پوری زندگی کوئی نیک عمل نہیں کیا، یہ صرف تیرے خوف کی وجہ سے تھا کہ میں اتنا شرمندہ تھا کہ میں تیرا سامنا نہیں کر سکتا تھا، خوف کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ مالک نے ارشاد فرمایا میں نے تیری بخشش فرما دی ہے۔ اگر تیرے دل کے اندر میرا خوف آ گیا ہے تو اب تو محروم نہیں رہے گا، تو اللہ رب العزت نے اس کی بخشش فرما دی۔ اس لیے تو میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عدل کریں تا تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے۔ اگر اللہ رب العزت عدل کرنے پر آ جائے تو پھر بڑے بڑے انسان اللہ کے سامنے جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت اپنے جاہ و جلال کے ساتھ ہوگا، تو کوئی نبی بھی اللہ رب العزت کے سامنے یہ التجا نہیں کرے گا کہ حساب و کتاب کا عمل شروع کیا جائے۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عدل کریں تے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جاون میں جے کموں کالے۔ انسان گناہ گار ہو لیکن دل کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت پر امید ہو تو اللہ رب العزت بخش دیتا ہے، لیکن ساتھ میں اللہ کا خوف بھی ہو۔ پیارے محبوب علیہ السلام کے حدیث پاک کا مفہوم ہے، پیارے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے میری امت کے۔ اصل میں یہ تقویٰ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ جتنے ولیوں کا ذکر پڑھیں، آپ جتنے انبیاء کا تذکرہ پڑھیں، صحابہ کا، اہل بیت کا، وہاں پر آپ کو ان کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ملے گا۔ یہ ولی بنتا ہی تب ہے جب اس کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، جب اس کی شب و روز اللہ کی عبادت کے اندر صرف ہوتی ہے، جب وہ اپنے آپ کو ہر گناہ سے محفوظ کر لیتا ہے، تب اللہ اسے ولی بنا دیتا ہے۔ تو پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے، ان کے نیکیاں پہاڑ کے برابر ہوں گی، تہامہ پہاڑ کے برابر ان کی نیکیاں ہوں گی، لیکن جب وہ قیامت کے دن آئیں گے جتنی ان کی نیکیاں ہوں گی اللہ ان کو ریت کے ذروں کی طرح اڑا دے گا۔ وہ آپ دیکھتے ہیں نا جب دن نکلا ہو تو روشن دان سے روشنی آ رہی ہو تو وہاں پر چند ذرات اڑتے نظر آتے ہیں، روشنی میں چند ذرات اڑتے نظر آتے ہیں نا بالکل باریک سے۔ تو پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تہامہ پہاڑ کے برابر ان کی نیکیاں ہوں گی، لیکن اللہ رب العزت ان پہاڑ جیسی نیکیوں کو ان باریک ذرات جیسا کر دے گا اور اڑا دے گا۔ صحابہ ڈر گئے کہ وہ بدبخت کون ہوں گے، اتنی ساری زندگی عبادت کرتے رہے، اتنے نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے، لیکن ان کے ساتھ حال یہ ہو رہا ہے کہ ان کی نیکیوں کو ذرات کر کے اڑا دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ وہ ہوں گے جو لوگوں کے سامنے تو نیک اعمال کرتے ہوں گے، لوگوں کے سامنے 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے تلاوت بھی کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے نیک بھی بنتے ہیں، لیکن جب تنہائی کے اندر جاتے ہیں وہ پھر گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کو یہ بات گوارا نہیں ہے کہ ایک میرا انسان ہو کے جس کو میں نے تخلیق کیا اس کے دل کے اندر لوگوں کا خوف ہو، لوگوں سے وہ ڈرے کہ میں گناہ کروں گا تو یہ لوگ کیا کہیں گے۔ اگر تنہائی کے اندر ہو جائے، اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف نہ ہو اور وہ یہ سمجھے کہ اب کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ اپنے آپ کو گناہوں کے اندر مبتلا کرے، چاہے ساری زندگی عبادت کرتا رہے، اللہ ساری عبادت کو رائگاں فرما دے گا۔ یہ ہے خوف خدا۔ اگر انسان کے دل کے اندر خوف خدا نہیں ہے تو ساری زندگی کے اندر اگر وہ عبادت کرتا رہا لیکن تنہائی کے اندر اس نے اللہ کو فراموش کر دیا، اللہ کا خوف دل کے اندر نہیں رکھا، تو پھر اللہ رب العزت کو عبادت کی ضرورت تو ویسے بھی نہیں ہے، وہ تو مالک کی کائنات ہے۔ پیارے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہو، قیامت کے دن اگر یہ اعلان ہو کہ ایک انسان کو چھوڑ کر پوری کائنات کی بخشش ہو چکی ہے، حضرت ابوبکر صدیق جو افضل البشر بعد الانبیاء، جو انبیاء کے بعد سب سے افضل ہستی ہیں، جو پیارے محبوب علیہ السلام کے زندگی کے اندر ہر مرحلے پر ساتھ رہے اور آج تک مصطفیٰ کے ساتھ ہیں، اور قیامت کے دن بھی مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب میری قیامت کے دن اللہ رب العزت مجھے قبر انور سے باہر نکالے گا، میری دائیں طرف ابو بکر ہوگا، بائیں طرف عمر فاروق ہوگا۔ تو وہ ہستی فرما رہی ہیں کہ اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہو
کہ ایک شخص کے علاوہ کل کائنات کی بخشش ہو گئی تو مجھے ڈر ہے کہیں وہ بدبخت میں نہ ہوں۔ اتنی افضل ہستی اور اللہ کا خوف دیکھیے کہ میں ہو سکتا ہے کہ میری زندگی کے اندر کوئی ایسا عمل ہو جائے جنہیں مصطفیٰ نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی اور جنت کا سردار بنایا، ان کا یہ تقویٰ ہے، خوف ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ اگر یہ اعلان ہو قیامت کے دن کہ ایک انسان کی بخشش ہو چکی ہے، باقی کسی کی بخشش نہیں ہوئی، صرف ایک انسان کی بخشش ہوئی ہے، تو مجھے اللہ رب العزت کی رحمت پر امید ہے کہ وہ خوش قسمت میں ہوگا۔ یہ ہے خوف اور امید کے درمیان کی کیفیت کہ نہ تو اپنے آپ کو اتنا اعلیٰ سمجھے کہ وہ کہے کہ اب مجھے عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ اللہ رب العزت کی رحمت پر اتنی امید رکھے کہ ساری زندگی نافرمانی کے اندر گزارتا رہا، اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں آیا۔ ہو سکتا ہے کسی گناہ کی وجہ سے آخری وقت اسے کلمہ نصیب نہ ہو، تو پھر انسان کے پاس کیا بچے گا؟ یہی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو تم تقوی اختیار کرو اور تمہیں جب موت آئے تو اس حالت میں آئے کہ تم ایمان کی حالت میں ہو۔ پیارے محبوب علیہ السلام سے سوال ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل مومن کون ہے، سب سے افضل مومن کون ہے؟ تو پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے مال اور جان سے جہاد کرے، اللہ کی راہ کے اندر مال کی ضرورت پڑے تو بھی قربان کر دے، جان کی ضرورت پڑے تو بھی قربان کر دے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ اس کے بعد افضل مومن کون ہے؟ تو ارشاد فرمایا جو اللہ کے خوف سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے ایک دور دراز گھاٹی کے اوپر رہائش پذیر ہے تاکہ اس کی وجہ سے لوگ تکلیف کے اندر مبتلا نہ ہوں، یہ سب سے افضل مومن ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نے مومن کی یہ شان بیان فرمائی ہے کہ وہ اپنے آپ کو لوگوں کو تکلیف سے محفوظ کرتا ہے، کہ وہ لوگوں کے درمیان نہیں رہتا، وہ ایک گھاٹی پر رہتا ہے، تو اللہ رب العزت اسے سب سے افضل مومن قرار دیتا ہے۔ تو جب کوئی کسی کو ناجائز قتل کر دے، جب کوئی کسی ناجائز انسان کو مار دے چند روپے ٹکے کی خاطر، کہ زمین کے معاملات کو قتل کر دے، یہ انسانیت کی تذلیل ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اتنا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، یہ اصل میں یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کا دل اللہ کے خوف سے خالی ہو، جب انسان کا دل اللہ کے خوف سے لبریز ہوتا ہے تو پھر وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کرتا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی خشیت کی لذت سے آشنائی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔